شادی کی رات تھی۔ میرے پتی نے مجھے ایسے 3 کام کرنے کو کہے جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے تو زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ شادی کی رات میرا پتی مجھ سے محبت بھرے 2 بول کہنے کی بجائے میرے آگے ایسی 3 باتیں رکھ دے گا جسے سن کر ہی میری جان نکل جائے گی۔ میری آج کی کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا کیا وہ صحیح تھا یا غلط۔ میرا نام نمیرہ ہے اور میں 18 سال کی ایک سانولی سی رنگت کی لڑکی تھی۔ مجھے پڑھائی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس لیے میں نے 10ویں کے بعد پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ ہر وقت میری ماں کو یہی فکر ستاتی کہ میری شادی کیسے ہوگی، کیونکہ آج کل تو لوگ گوری لڑکیاں پسند کرتے ہیں۔ ماں مجھے طرح طرح کی کریم لگا کر رکھتی تو کبھی صبح سویر اٹھ کر ٹی وی پر آنے والے پروگرام دیکھ دیکھ کر گورا کرنے والے سارے ٹوٹکے گھر میں کرواتی رہتی، لیکن کسی بھی کریم اور ٹوٹکے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ میری سانولی رنگت قدرتی تھی۔ میں ماں کے ٹوٹکوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ مجھے اپنی سانولی رنگت سے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن ماں کو یقین تھا کہ میری یہ سانولی رنگت میری قسمت کو سنوارنے نہیں دے گی۔ وہ کہتی تھی کہ تیری عمر کے خاندان کی ساری لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے، لیکن تیرے لیے ابھی تک کوئی رشتہ ڈھنگ کا نہیں آیا ہے۔ ایک دن ہمارے جاننے والوں میں سے ایک رشتہ آیا تو ماں نے سارا گھر چمکا کر رکھ دیا، خود نے بہت سارا ناشتہ بھی تیار کر لیا اور مجھے سختی سے کہہ دیا کہ کوئی بھی پوچھے تو کہہ دینا کہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ ماں کی بات سن کر میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ ماں نے مجھے زبردستی پارلر بھی بھجوا دیا اور فیشل وغیرہ بھی کروا دیا۔ ماں کو میری شادی کی اس قدر جلدی تھی کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ راہ چلتے کسی لڑکے کو پکڑ کر میری شادی کرا دیں۔ مجھے دیکھنے کے لیے آنے والی عورتیں بہت ہی گوری چٹی اور خوبصورت تھیں، یقیناً ان کا بھائی بھی ان کے جیسا ہی خوبصورت ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میں نے اپنا دل بنا لیا تھا کہ مجھے ایک دفعہ پھر انکار کا سامنا کرنا ہوگا۔ پچھلے 1 سال سے جب بھی مجھے دیکھنے کے لیے کوئی آتا تو منع کر کے چلا جاتا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا ہو گئی جب ان لوگوں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ میں انہیں پسند آ گئی ہوں اور وہ لوگ جلد ہی اپنے بھائی کی شادی کرانا چاہتے ہیں۔ اپنے بھائی کی جو تصویر انہوں نے جاتے جاتے ماں کو پکڑائی، وہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ گورا چٹا لمبا چوڑا خوبصورت لڑکا تھا۔ مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ کیسے کوئی مجھے اتنے خوبصورت لڑکے کے لیے پسند کر سکتا ہے، جبکہ آج تک تو معمولی شکل صورت والے لڑکوں کے گھر والوں نے بھی مجھے دیکھ کر انکار کر دیا۔ لیکن پھر دوسرا خیال مجھے یہی آیا کہ یقیناً لڑکے میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص ضرور موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے مجھے پسند کیا ہے۔ یہی بات جب میں نے ماں سے کہی تو میری بات سن کر ماں مسکرا دی اور کہنے لگی، پاگل لڑکی، وہ لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، تمہارے پاپا نے ساری معلومات حاصل کی ہے، لڑکا بہت ہی اچھا ہے، نوکری بھی بہت اچھی ہے، ان لوگوں کو بس شریف گھرانے کی لڑکی چاہیے تھی، اس لیے تمہیں پسند کر کے گئے ہیں۔ ماں تو اس طرح بے فکر تھی جیسے اس لڑکے کو ماں نے پال پوس کر بڑا کیا ہو۔ کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، لیکن میں اس سے زیادہ ماں سے بحث نہیں کر سکتی تھی۔ پھر سچ بات تو یہ تھی کہ اتنا خوبصورت شخص دیکھ کر میرا بھی دل آ گیا تھا۔ لڑکے کی سب بہنیں شادی شدہ تھیں اور ان کی ماں بھی کچھ دن پہلے ہی مری تھی، اس لیے وہ جلدی سے جلدی اپنے بھائی کی شادی کر کے اس کا گھر بسانا چاہتی تھی۔ ماں بار بار مجھے یہ کہہ کر بے فکر کرتی رہتی، تم اکیلی راج کرنا، لڑکا بالکل اکیلا رہتا ہے، اس کی ساری بہنیں شادی شدہ ہیں اور ماں باپ بھی مر چکے ہیں، کوئی تمہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو تمہارے بوڑھے پن کا کوئی اعتراض ہوگا۔ میں ہمیشہ سے ہی بہت کام چور تھی، جو کام کرتی تھی الٹا ہو جاتا، مجھے تو بس ٹی وی دیکھنے اور سونے میں ہی مزہ آتا تھا۔ جب گھر کا کوئی کام کرنا ہوتا تو پوری آواز میں میوزک لگا دیتی اور ناچتے گاتے کام کرتی اور پھر سب کچھ خراب ہو جاتا، اس لیے ایسے سسرال کے ملنے پر ماں کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، ورنہ ماں کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ کہیں مجھے رخصت کریں گی تو اگلے ہی دن میں واپس آ نہ جاؤں۔ 1 مہینے کے اندر اندر ماں نے دن رات لگا کر ساری تیاریاں پوری کی۔ شادی سے 15 دن پہلے ہی ماں نے میرے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ ماں مجھے کسی کے سامنے بھی نہیں آنے دے رہی تھی، کہیں دلہن کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے ماں کی اس بات پر بہت غصہ آ رہا تھا، میں تو اپنی شادی میں خوب مزہ کرنا چاہتی تھی،
تھی اور اپنی کزن کے ساتھ ڈانس بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں نے اس نور کے چکر میں مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میرے سارے ارمان خاک میں ملا کر ماں نے مجھے خوشی خوشی رخصت کر دیا۔ رخصتی کے وقت میرا دل بہت ہی زیادہ گھبرا رہا تھا۔ آنے والی زندگی کا سوچ سوچ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ نہ جانے میرا پتی کیسا ہوگا۔ اسی ڈر کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے میں نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا تھا اور سسرال چلی آئی تھی۔ رخصتی کا دکھ اور خوف اپنی جگہ تھا، لیکن ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی بہت سے ارمان آنکھوں میں سجا کر اپنے پتی کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ میں بہت ہی معمولی سی شکل صورت کی مالک تھی اور میری رنگت بھی دبی ہوئی تھی۔ اسی بات کو لے کر مجھے کچھ شک تھا کہ کہیں میرا پتی مجھے ناپسند نہ کرے، لیکن ماں نے مجھے بتایا کہ میرا پتی ایک بہت ہی نیک انسان ہے۔ میں دلہن بنی عامر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل بہت تیز سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والے لمحے کے بارے میں سوچ کر ہی میں شرم سے گلابی ہو رہی تھی۔ میں 18 سال کی ایک جوان لڑکی تھی۔ میرے دل میں جذبات کا ایک سمندر تھا جو بہت ہی گھبرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عامر کمرے میں چلے آئے۔ وہ بالکل تصویر کی طرح ہی بہت ہی خوبصورت اور گورے چٹے رنگت کے تھے۔ نہ جانے کیسے انہوں نے مجھے اپنے لیے پسند کر لیا تھا۔ میں نے شادی سے پہلے کبھی عامر کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے عامر میرے سامنے آ کر بیٹھے تو ان پر نظر پڑتے ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت زیادہ سخت مزاج ہیں، کیونکہ ان کا چہرہ بہت ہی سخت نظر آ رہا تھا۔ ساری خواہش اور جذبات کچھ دیر کے لیے جیسے کہیں غائب ہو گئے اور میں کچھ خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ عامر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ تم ابھی تک اسی طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کم سے کم کپڑے تو بدل لینے چاہیے تھے۔ اتنا بھاری اور غیر آرام جوڑا کیوں پہن رکھا ہے؟ عامر کے الفاظوں نے مجھے حیران کر دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ میری تعریف کرتا، لیکن الٹا مجھے تیار بیٹھنے کی وجہ سے پوچھ رہا تھا۔ عامر کو کوئی جواب دینے کی بجائے میں نے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ عامر کہنے لگے کہ انہیں یہ سب کچھ پسند نہیں۔ محبت کے 2 جملے کہنے کی بجائے عامر نے مجھ سے کہا کہ اپنے کپڑے بدل لو، اور میں تمہیں آج کی رات جو 3 کام بتا رہا ہوں، وہ 3 کام ساری زندگی تمہیں پابندی سے کرنے ہوں گے۔ عامر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ شادی کی رات کون اپنی بیوی سے اس طرح پیش آتا ہے، اور وہ مجھ سے ایسے کون سے 3 کام کروانا چاہتا ہے جو اتنے ضروری ہیں کہ جو آج کی رات ہی بتانے پڑ رہے ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ اس رشتے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اور اب میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ میں کپڑے بدل کر آئی تو میرے پتی نے مجھے پہلا کام بتایا، جسے سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ دماغ میں بھی نہیں تھا کہ عامر مجھے ایسا کام کرنے کو کہیں گے، لیکن عامر کا سخت رویہ اور شادی کی رات کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے ان کی بات مان لی اور ان کے کہنے پر برابر والے خالی کمرے میں چلی گئی، جہاں جا کر مجھے ان کی بات پر عمل کرنا تھا۔ کوفت کا احساس ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اب خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ گھر میرے لیے نیا تھا اور اکیلے اس گھر میں رکنا بہت ہی مشکل تھا، اور پھر جو کام عامر نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا وہ بھی میرے لیے آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے جا کر عامر کو بتایا کہ کام پورا کر لیا ہے، لیکن یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ عامر ہر رات مجھ سے یہ کام کروانے والے ہیں جو میرے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ جیسے ہی میں دوبارہ اپنے کمرے میں گئی تو عامر نے مجھے دوسرا کام بتایا اور کہنے لگے یہ کام بھی تمہیں ساری زندگی ہر رات کرنا ہے، اور اگر تم نے نہیں کیا تو مجھ سے اچھائی کی امید مت رکھنا۔ دوسرا کام تو پہلے سے کہیں زیادہ مشکل اور ناممکن تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میں نے شادی کی رات کو لے کر کیا کیا سپنے سجائے تھے، اور میری شادی کی رات میرا خوبصورت پتی اس طرح میرا امتحان لے رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے عامر سے کہا کہ آج یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے، میں کل ان کے بتائے سارے کام کر لوں گی، لیکن آج کی رات تو وہ مجھے کچھ وقت دے دیں۔ میں تو دوسرا کام سن کر ہی چکرا گئی، ابھی تیسرا تو سننا باقی تھا۔ نہ جانے کیسا انسان ماں نے میرے پلے باندھ دیا تھا، جس کے اندر جذبات اور احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھے۔ کون اپنی نئی نویلی دلہن سے اس طرح پیش آتا ہے؟ میں نے تو ہمیشہ انڈین ڈرامے دیکھے تھے جہاں شادی کی رات ایسی خوبصورت دکھائی جاتی تھی کہ دل امنگوں سے بھر جاتا تھا، اور میں خود ہی خواہش کرتی کہ جلدی میری شادی ہو اور یہ رات میری زندگی میں آ جائے۔ لیکن آج جب یہ رات میری زندگی کا حصہ بنی تب میرے پاس سوا پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ اس سے اچھا تو میں اپنے ماں باپ کے گھر پر سکون سے رہتی۔ میری ماں نے تو مجھے کس
जंजाल में फंसा दिया था। सास ननंदों की परेशानी नहीं थी, लेकिन मेरा तो पति ही ठीक नहीं था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि घर में कोई बड़ा होता तो यकीनन वे आमिर को समझाता कि कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक नहीं करता जिसके रवैये में कोई नरमी नहीं आई थी। इसलिए मजबूरन मुझे उनका बताया हुआ दूसरा काम भी करना पड़ा, जिसमें पूरे 2 घंटे लग गए और जो मेरी तबीयत पर बिल्कुल बोझ ही तरह था। आमिर को तो ये जानकर ही गुस्सा आ गया कि मैं बिल्कुल ही नालायक हूँ और मुझे कुछ भी ठीक से नहीं आता। आमिर के चेहरे पर सख्ती देखकर मेरी रूह फना होने लगी। शादी की पहली रात जब मुझे अपने पति को अपनी मुट्ठी में करना था, मैं उसके दिल से उतर चुकी थी। और फिर आमिर ने मुझे तीसरा काम बताया जो मुझे चकरा गया। मैंने सर पकड़ लिया। ये कैसी शादी थी जिसमें मेरे लिए सिवाय आजमाइश के कुछ और नहीं था, जिसने मुझे बगैर जहेज के रुखसत करवाया था। उस बात की वजह मुझे अब समझ आई कि क्यों उन्होंने मेरे माँ बाप से सादगी से शादी की बात की थी। मेरा दम इस चार दीवारी में घुट रहा था और मैं इस घुटन भरी ज़िंदगी से आज़ादी चाहती थी। मैंने अपने पति को साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मैं सारी ज़िंदगी तो क्या एक रात भी इस तरह नहीं गुजार सकती। वे कहने लगे कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इसी तरह रहना होगा, वरना अभी और इसी वक्त वापस अपने घर चली जाओ। रात के इस पहर में कहाँ जाती, लेकिन ये तो तय था कि आमिर की शर्तों को ज़िंदगी भर नहीं मान सकती थी। इसलिए मैंने उसी वक्त अपने पापा को फ़ोन मिलाया और उन्हें बुला लिया। पापा परेशानी की हालत में घर चले आए। मैं पापा के गले रख कर रो रही थी और मैंने पापा को साफ साफ बता दिया कि मैं आमिर जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। पापा परेशानी में बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, लेकिन मेरे पास वे अल्फाज भी नहीं थे जिसमें मैं पापा को अपना मसला बता सकती। पापा ने एक गहरी नज़र आमिर पर डाली और कहने लगे कि इस वक्त मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है, उसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। कल हम सुकून से बैठकर बात करेंगे। पापा मुझे घर ले आए थे और माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई थी। जब मैंने माँ को सारी बात बताई तो माँ ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहने लगी, नमीरा कुछ तो होश कर, भी तेरा पति है और उसका हुक्म तेरी सनाखों पर होना चाहिए। तू अगर ऐसी बातों पर घर छोड़ कर आएगी तो तेरा घर कभी नहीं बसेगा। मैं तो ये सोचकर सुकून में आ गई थी कि सास ननद का कोई चक्कर नहीं है, किसी को तेरी कामचोरी पर बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तूने तो पति के दिल में ही जगह ना बनाई। अब बता, जब वे तुझे लेने के लिए आएगा तो क्या उसके दिल में तेरे लिए पहले जैसी मोहब्बत होगी? माँ की बात सुनकर मैंने गुस्से से माँ की तरफ देखा। वे कौन सी मोहब्बत की बात कर रही थी? आमिर के दिल में तो मेरे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हैरानी मुझे इस बात की हुई कि माँ को आमिर के रवैये पर कोई एतराज़ नहीं हुआ था, ना ही उसके बताए कामों पर, और माँ उल्टा ही मुझे समझा रही थी। मैंने माँ को कमरे से निकाला और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे वापस आमिर के घर नहीं जाना था। मैं एक जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जो मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। फिर सुबह शायद पापा ने आमिर को फ़ोन करके बुलाया। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। काफ़ी देर तक वे लोग आपस में बात करते रहे थे। अभी पापा ने जब मुझे बाहर बुलाया तो मैं पापा के हुक्म को ना टाल सकी और मजबूरन आमिर के सामने आकर बैठ गई। मेरे माँ बाप के सामने आमिर का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। रात वाला गुस्सा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। पापा मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि तुम बताओ कि आमिर से क्या मसला है, क्योंकि अब बात तो मसले का हल ढूंढना होगा। पापा के सामने ये बताते हुए मेरी ज़बान वहीं रुक गई थी कि मेरे पति ने ज़िंदगी भर मुझे जो काम करने के लिए कहे थे वे काम मुझ पर बहुत ही भारी थे। पापा जिद करने लगे कि बताओ तो सही, ऐसे कौन से काम आमिर ने कह दिए जो तुम्हारे लिए इतने मुश्किल थे कि तुमने आधी रात को मुझे फ़ोन करके बुलाया और अपना घर छोड़ना मुनासिब समझा। मैंने हकलाते हुए बड़ी ही मुश्किल से पापा को बताया कि आमिर ने जो काम मुझे कहे थे उनमें से पहला काम नफिल नमाज की अदायगी था। आमिर ने कमरे में आते ही कहा कि सबसे पहले मुझे शुक्राने की नफिल अदा करनी चाहिए, और मैं इसकी अदायगी के बजाय उनके इंतज़ार में सज धज के यूँ बैठी हुई थी। साथ ही आमिर ने कहा कि हर रात मुझे तहज्जुद की पाबंदी करनी होगी, और ये बात मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थी। मैंने तो आज तक 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैं आधी रात को उठकर तहज्जुद की पाबंदी कैसे कर सकती थी? मेरी बात सुनकर पापा कहने लगे, इसमें कसूर आमिर का नहीं है बल्कि हमारा है कि हमने तुम्हें ठीक तरह से तरबियत नहीं दी और ना ही नमाज का
پابند بنایا۔ اگر ہم تمہیں 5 وقت کی نماز کا پابند بناتے تو تہجد کی ادائیگی تم پر کبھی بھاری نہ گزرتی۔ پاپا کی بات سن کر شرمندگی سے میرا سر شرم سے جھک گیا۔ عامر نے دوسرا کام مجھے قرآن پاک کی تلاوت کو کہا تھا۔ عامر چاہتا تھا کہ میں ہر رات سونے سے پہلے کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کروں اور وضو کر کے سویا کروں۔ مجھے قرآن پاک بند کر کے سالوں گزر گئے تھے۔ جب میں مولوی صاحب سے سپارہ پڑھتی تھی اسی وقت پابندی سے قرآن پڑھا کرتی تھی، لیکن جب میرا قرآن مکمل ہو گیا تھا تو میں نے دوبارہ کھول کر کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے کبھی ٹی وی سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ میرا دھیان قرآن پاک کی طرف بھی جاتا۔ اور میری بات سن کر پاپا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ عامر کے آگے سر جھکا گئے کہ اس سے آگے شاید احساس ختم ہو گئے تھے۔ تیسری بات نہ ہی میں نے پوچھی اور نہ ہی عامر کو بتانے کی نوبت آئی تھی، کیونکہ میں پاپا کو بلا کر اپنے گھر چلی آئی تھی۔ پاپا رونے لگ گئے تھے اور میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر عامر سے کہنے لگے کہ بیٹے، ہماری تربیت میں بہت کمی رہ گئی ہے اور اس بات کا احساس ہمیں آج ہوا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کبھی دین کے قریب نہیں کیا۔ عامر کہنے لگے کہ میرا مقصد آپ کا دل دکھانے کا نہیں تھا۔ میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ میری شادی کسی اچھی اور نیک لڑکی سے ہو، لیکن میرے گھر والوں نے جلدی بازی میں میرا رشتہ کر دیا، کیونکہ میں اکیلے گھر میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے میری بہنوں نے مجھے بتایا کہ نامرہ دین کے قریب نہیں ہے، لیکن وہ ایک بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ شادی کی رات ہی میں نامرہ کو سمجھا دوں کہ مجھے اس سے کیا امید ہے، لیکن شاید میرا طریقہ غلط تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی دیندار بن جائے تاکہ میرے آنے والی نسلیں بھی دین کے راستے پر چلیں، لیکن نامرہ کو دیکھنے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ اسے ٹھیک طرح سے قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں آتی، میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور غصہ کر بیٹھا، جبکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں نرمی سے نامرہ کو آہستہ آہستہ دین کے قریب کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے نامرہ کو محبت سے دین کی طرف لانا چاہیے تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ سخت رویہ اپنایا، اس لیے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور آدھی رات کو ہی گھر چھوڑ کر آئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ عامر نے سر جھکا کر اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ مجھے بھی احساس ہو رہا تھا کہ میں نے عامر کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ دین سے دوری نے مجھے اس قدر غافل کر دیا کہ ہر ضروری بات بھی مجھے غلط گزرنے لگی تھی۔ میں صبح اٹھ کر مارننگ شو دیکھنا شروع کرتی تھی اور تو رات کو ڈرامہ دیکھتی تھی۔ نہ ہی مجھے اذان ہونے کا پتہ چلتا اور نہ ہی میں نماز کی کوئی پابند کرتی۔ عامر کو خوبصورت نہیں بلکہ دیندار لڑکی چاہیے تھی۔ پاپا کے آنسوؤں نے مجھے سمجھا دیا کہ میں کس قدر بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں، اور اگر شاید عامر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرا اس طرح آدھی رات کو گھر چھوڑ کر آنے پر مجھے ہمیشہ کے لیے ہی چھوڑ دیتا۔ پاپا ماں سے کہنے لگے کہ تم نے ہمیشہ بیٹی کی صورت سنوارنے کی طرف دھیان دیا، تم یہ نہیں سوچتی رہی کہ بیٹی اگر خوبصورت نہ ہوئی تو اس کا رشتہ نہیں آئے گا، لیکن تم نے کبھی اس کی سیرت سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ دین نہیں دکھائے گی تو گھر گرہستی کیسے چلائے گی، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ میں نے عامر سے کہا کہ آپ مجھے تیسری بات بھی بتا دیجیے کہ جس پر مجھے عمل کرنا ہوگا۔ عامر کہنے لگے کہ تمہیں ہر رات سونے سے پہلے سب کو معاف کرنا ہوگا، چاہے کسی نے تمہارے ساتھ کتنی بھی بڑی زیادتی کیوں نہ کی ہو، لیکن تم سچے دل سے سب کو معاف کر کے سونا۔ عامر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ کوئی انسان کیسے اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہے، لیکن عامر کہنے لگے جب تمہیں دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ہو جائے گی تو تمہارے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ میں نے عامر سے مسکرا کر کہا کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ ان تینوں باتوں پر پابندی سے عمل کروں، اور اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ مجھے پیار سے سمجھا سکتے ہیں۔ میری بات سن کر عامر مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ ان سے جو غلطی ہوئی انہیں بھی اس بات کا احساس ہے۔ میں عامر کا ہاتھ تھام کر دوبارہ اپنی سسرال کی طرف روانہ ہو گئی، اور میں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ سختی سے نہیں بلکہ محبت سے مجھے دین سکھائیں گے۔ سارے راستے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دنیا داری تو سکھلاتے ہیں کہ سسرال میں جا کر بس جائے، لیکن انہیں دینداری نہیں سکھاتے جس سے وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سنوار سکے۔ انسان کی خوبصورتی اس کا رنگ اور روپ نہیں بلکہ اس کا اخلاق اور کردار ہے، اور یہ اسلام ہی ہے جو انسان کا اخلاق اور کردار بناتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو نماز اور قرآن پاک کا عادی بنائیں، ان کے چہرے پر خود نور آ جائے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین کا بھی
زور زبردستی سے سکھایا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ تو محبت سے اور عمل سے سکھانے والی چیز ہے۔ آپ کسی سے 1 یا 2 دن تو اپنی بات منوا سکتے ہیں، لیکن عمر بھر کے لیے اسے راضی نہیں کر سکتے۔ دھنیہ واد دوستو۔